پاکستانی نوجوان کی ہونی داستان جو دشمن کے سروں پر موت کا سایہ بن کر منڈلانے لگا، ایک ایسا شخص جس کی سوچ سے دنیا لرز اٹھی، جو دنیا کی نظر میں مر چکا تھا، ایک محب وطن کی داستان جو انوکھی صلاحیتوں کا حامل تھا، وطن دشمنوں کا صفایا کرنے والی ایک قاتل مشین، ایک ایسے نوجوان کی داستان جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، جو مارشل آرٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ایجنٹ شہزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوجوان اوشا نے شہزاد کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ کچھ دنوں تک میری شاگردی میں رہا ہے، اب جو کہ بھی اس نوجوان سے دور رہے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آبنوسی چہرے والے نے کہا، یہ گویا اوشان کا شاگرد ہے۔ دونوں ہی کے لیے تنبیہہ تھی۔ اس پر اوشان نے کوٹیوں کو زیر لب کرتے ہوئے دریافت کیا، میرا خیال ہے یہ تمام آدمی تمہارے اسی کراٹے کلب کے طلباء ہیں؟ یہ لوگ زبردستی اندر آ گھسے ہیں۔ کوٹیوں نے جواب دیا، ناممکن۔ دروازے سے ایک مسلح محافظ کی گھراہٹ سنائی دی، میں جہاں برسوں سے ہوں کبھی کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ، اوشان نے ہانک لگائی۔ بہرحال کوٹیوں، ہم دیکھیں گے تمہارے آباء و اجداد نے ان لوگوں کو کیا کچھ سکھایا ہے۔ بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو شہزاد نے کوٹیوں کے حلق سے اکراہ سے نکلتی سنی، اس معاملے میں آباء و اجداد کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوٹیوں نے کہا، فکر نہ کرو۔ آبنوسی چہرے والے نے خوفناک لہجے میں کہا، ہم تمہارے وقار کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے۔ ہماری سیاہ قوت بھی پروقار ہے۔ تمہاری سیاہ قوت کو محسوس کر کے میرا برا دل کانپ رہا ہے، اوشان نے مزید انکسار سے کہا، اور جہاں تک کوٹیوں ہاؤس کا تعلق ہے تو اس کے باپ ویٹو سے میری پرانی دوستی ہے، لہٰذا یہاں کے لیے بھی میرے دل میں بے پناہ احترام ہے۔ اچانک ایک نعرہ بلند ہوا۔ آٹھوں آبنوسی چہرے والے دائرے میں پھیل گئی۔ موت کا بھیانک کھیل شروع ہونے والا تھا۔ ٹائیگر نے اپنے پاؤں فرش پر لمحے بھر کو پھسلا کر انہیں ایسی پوزیشن میں رکھ لیا کہ اس کا پورا جسم ہر سمت میں آسانی سے حرکت کر سکے۔ شہزاد حیران تھا کہ اس موقع پر اس کا استاد اسے وقار کا تقاضا کر رہا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اوشان کو اپنے شاگرد کا پہلا مقابلہ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے وہ اپنی ساکھ پر آنچ آتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزاد اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شہزاد کی آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ اس نے دائرے کی صورت میں پھیلے ہوئے 8 آبنوسی چہروں کو دیکھا، فوری طور پر لائحہ عمل طے کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اچھل پڑا، اس کا پورا جسم بیک وقت چاروں ہاتھوں اور پیروں سے حملہ آور ہوا۔ دائیں سمت میں ایک لمحے کے لیے وہ جھکا نظر آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بائیں جانب جھک گیا۔ 2 آبنوسی جسم اس سے دور ہٹ گئے، جبکہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ کر عقبی آدمی پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ شہزاد نے بیک وقت 3 آدمیوں پر حملہ کیا اور اس کے جسم نے اتنی تیزی سے حرکت کی تھی کہ مسز لامو کے لیے اس پر نگاہ رکھنا مشکل ہو گئی تھی۔ شہزاد نے حملہ ضرور کیا تھا، لیکن وہ تینوں ہی اس کے وار سے بچ گئے تھے۔ اسی لمحے ایک نفرت سے سلگتی ہوئی آنکھوں والا شخص دائرے سے نکل کر 2 قدم آگے آ گیا۔ شہزاد دراصل یہی چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے والے کے بازو جسم کے سامنے آر پار حالت میں تھے اور اس کی کلائیاں ڈھیلی ڈھال لگ رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی آگے آیا، دائرہ اس انداز میں سمٹا کہ ایک اور سیاہ فام نے آگے بڑھنے والے ساتھی کی جگہ لے لی، گویا دائرہ اب مکمل تھا اور ان کا ایک آدمی شہزاد سے مقابلے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ شہزاد نے دیکھا کہ اس نے دعا گوٹیڈی کا سا انداز اختیار نہیں کیا۔ یہ کراٹے کا ایک مخصوص انداز ہے جس کو حملہ کرنے سے پہلے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ انداز عموماً وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے جسم چھوٹے ہوتے ہیں۔ جسیم اور قداور لوگ چونکہ اس انداز میں مضحکہ خیز لگتے ہیں، اس لیے وہ اسے اختیار کرتے ہوئے کچھ اچھا محسوس نہیں کرتے۔ چلو پگی، کیا سوچ رہے ہو؟ ریڈ بیلٹ والے لیڈر نے کہا۔ پگی غالباً اس نوجوان کا نام تھا جو دائرے کے اندر آ گیا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ حملہ آور ہوا۔ اس نے تیزی سے ایک ٹانگ پھیلائی، پھر شہزاد کی کھوپڑی کی طرف اسٹروک کیا۔ شہزاد کے جسم نے کسی وسیلے ناک کی طرح بل کھا کر اس کا حملہ ناکاب بنایا، اور اسی لمحے شہزاد کی خنجر کی طرح اکڑی ہوئی انگلی حملہ آور کے پیٹ میں ناو سے ذرا نیچے دھنس گئی، اور دوسرے ہاتھ نے ڈاؤن اسٹروک لگایا جبکہ اس کا گھٹنا بجلی کی سی تیزی سے چہرے کو تباہ کرنے کے لیے لپکا۔ اسی لمحے پیٹ سے ہٹنے والی انگلیاں شخص کی کنپٹی پر پہنچ گئیں۔ سیاہ فام بلیک بیلٹ کا جسم یوں فرش پر گر گیا جیسے کوئی آبنوسی مجسمہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی بے یقینی کے تاثرات تھے۔ اس کا حملے کے لیے مڑا ہوا بایاں بازو مرتے وقت بھی اسی حالت میں رہا۔ شہزاد نے دائرے میں کھڑی باقی 7 افراد کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، چہروں سے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو چکا ہے اور کیوں ہو چکا ہے۔ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ اس طویل اور نیچی چھت والے کمرے میں یہ آوازیں گونج اٹھی۔ شہزاد نے ایک نظر اپنے استاد اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ کسی برق رفتار سام کی طرح ایک سیاہ ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا، اور اس سیاہ ہاتھ نے نہ صرف اس کی آنکھوں میں بلکہ اس کے ذہن میں بھی تاریکی اتار دی تھی۔
لیکن سر یہ بل فرش کی طرف گرتے وقت ایک لمحے کے لیے جیسے اسے فرش کی سفیدی نظر آئی، شہزاد نے اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو تیزی سے سنبھال لیا۔ ایک لمحے کی غفلت اسے موت سے ہمکنار کرنے والی تھی، وہ بال بال بچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے فرش پر جمائے، اسی ایک لمحے میں ایک ٹانگ اس کی ٹانگ کے درمیان آ گئی۔ کوہنیوں میں ذرا سا غض پیدا کر کے اس نے اپنا جسم اچھال دیا اور اچھلتے وقت اس نے دونوں ٹانگوں کو ٹوسٹ دیا، جس سے ٹانگ سے حملہ کرنے والے کا گھٹنا ٹوٹ گیا۔ وہ کولہوں کے بل گر رہا تھا کہ شہزاد کے بائیں ہاتھ نے اس کی کھوپڑی پر کلہاڑی جیسا وار کیا۔ سیاہ فام کی کھوپڑی کچے ناریل کی طرح پھٹ گئی اور وہ بے آواز گر گیا۔ ایک اور سیاہ فام نے ٹانگ سے شہزاد پر حملہ کیا۔ شہزاد نے پھرتی سے نہ صرف اس کی ٹانگ تھام لی بلکہ اسے اس انداز میں اپنی طرف جھکا دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ سیاہ فام کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز پیدا ہوئی اور لاش شہزاد کے ہاتھوں سے اچھل کر ایک اور شخص پر گری جو عقب سے شہزاد کی گردن کھڑی ہتھیلی کا وار کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی ساتھی کے کندھے پر پڑا اور اس کے کندھے کی ہڈی بھی چٹک گئی۔ وہ لڑکھڑایا لیکن اس تک شہزاد کی ٹھوکر اس کی رانوں کے درمیان لگ چکی تھی۔ پھر اس کے گلے پر بھرپور ہاتھ پڑا اور وہ اپنے ہی ساتھی کی لاش سے لپٹتا ہوا خود لاش بن گیا۔ دونوں لاشیں ایک ساتھ فرش پر گر گئیں۔ اب شہزاد کے سامنے 4 حریف باقی تھے۔ ریڈ بیلٹ والا ابھی تک میدان میں نہیں اترا تھا اور کچھ فاصلے پر یوں کھڑا تھا کہ اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ شہزاد نے اپنے چاروں حریفوں کو باغور دیکھا، ان میں اب پہلے جیسا جوش و خروش نہیں تھا۔ ان کے ہچکچاہٹ سے استفادہ کرتے ہوئے شہزاد نے کنگ فو کی ایک خاص تکنیک استعمال کی۔ ایک گھٹنا ٹوٹ گیا، اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی تھی۔ وہ فرش پر گر گیا اور بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں سے باقی 3 حریفوں کے حوصلے پست ہوتے محسوس ہونے لگے۔ ہم تینوں کو ایک ساتھ حملہ کرنا چاہیے، ایک حریف گرایا۔ انہوں نے نصف دائرے کی شکل میں شہزاد کو گھیر لیا۔ شہزاد نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے ایک ساتھ کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ ایک داڑھی والا سیاہ فام تھا، اس کے چہرے سے درندگی ظاہر ہو رہی تھی۔ داڑھی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ مزید سیاہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سفیدی نظر آ رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر 2 چھوٹے الاؤ بھڑک رہے ہوں۔ غصے کی وجہ سے بانچوں پر جھاگ کے بلبلے نظر آ رہے تھے۔ ایک سیاہ فام نے نفرت سے نعرہ لگایا۔ 2 نفرت کا نعرہ مزید ہذیانی ہو گیا۔ 3 یہ ایک چیخ تھی جو لمحے بھر کو اس کمرے میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی گنتی گننے والے نے دائیں پاؤں سے حملہ کر دیا، بلکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے پنچ استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ شہزاد نے تیزی سے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اس کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کراٹے سیکھنے میں کام کرنے والے آلات تھے۔ شہزاد خود کو ان تینوں کے حملوں سے بچاتا ہوا اس میں حرکت کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح دیوار کے قریب رکھے ہوئے بکس سے قریب پہنچ جائے جس میں آہنی گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ وہ گولیاں تھیں جن کے ذریعے کراٹے سیکھنے والے اپنی انگلیوں میں بناتے ہیں۔ اس بکس سے کچھ دور رک گیا۔ بکس اس کی کمر جتنا اونچا تھا، جس سے اندھے تینوں حملہ آور اس پر چاروں ہاتھ پیروں سے حملے کر رہے تھے، لیکن ان کا ایک بھی وار کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ یوں شہزاد کی اس نصیحت کی اہمیت کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا جو اس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کی تھی، وہ نصیحت جو اوشیان نے کی تھی۔ شہزاد اس وقار کو برقرار رکھا تھا جبکہ اس کے باقی ماندہ تینوں حریف نہ صرف ضبط کا دامن کھو بیٹھے بلکہ انہوں نے بندھا دھند ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے تھے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ غصے اور نفرت کا شکار سیاہ تیزی سے پنچ استعمال کرتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شہزاد کو اس لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے فرش سے قدرے اچھلتے ہوئے کراٹری چلائی۔ سیاہ فام کے حلق سے ایک تیز کراہ نکل گئی اور وہ منہ کے کندھے کے اوپر سے ہوتا ہوا سر کے بل بکس میں گر گیا۔ عقب سے اس کے 2 ساتھیوں نے شہزاد پر بھرپور ٹھوکریں لگائی، لیکن یہ ٹھوکریں خود ان کے ساتھی کی ہی پشت پر پڑی، جس کے نتیجے میں وہ سر کے بل آہنی گولیوں کے بکس میں گرا تو ایک ہی لمحے میں اس کا در اور کھوپڑی اصلی حالت کھو بیٹھی۔ آہنی گولی اس کے چہرے اور کھوپڑی میں دھنس گئی۔ شہزاد نے والٹر اسکپ کا مظاہرہ کیا اور ٹائلوں پر اس کے پاؤں یوں تھرکے جیسے وہ رقص کا ایک راؤنڈ پورا کرنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنے ایک حریف کی طرف لپکا تھا۔ 8 میں سے صرف 2 حریف باقی تو ان کے چہروں سے بھی خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ وال اسکیپ شروع کرتے ہی شہزاد نے 2 اینٹیں اٹھا لی۔ یہ صندوق کے قریب ہی ایک بینچ پر پڑی تھی اور پھر جیسے ایک حریف سامنے سے حملہ آور ہوا، شہزاد کے پہلوؤں میں جھولتے ہوئے بازوؤں نے نصف دائرے میں تیزی سے حرکت کی۔ دونوں بازوؤں کی یہ حرکت بے حد قیامت ہے، اسی کیونکہ جہاں دونوں ہاتھوں کا تصادم ہونا تھا وہاں دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کے حریف کا سر پہنچ گیا اور شہزاد کے ہاتھوں میں وہ اینٹیں تھیں جنہیں کراٹے کے ماہر اپنی ہتھیلی کی چوٹوں سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اینٹیں تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر اس کے حریف کی کھوپڑی اور چہرے کا کچومر نکل گیا۔ اینٹیں ٹوٹ گئی اور ان کے ٹکڑے خون آلود ہو کر فرش پر گرنے لگے۔ شہزاد نے دونوں پنجوں کے بل چھلانگ لگائی اور گرتے ہوئے حریف کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس کی ایڑی کی چوٹ حریف کی پشت پر پڑی جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آخری حریف کے روبرو کھڑا ہوا۔ آخری حریف ہاتھ لٹکائے کھڑا تھا اور اس کا منہ حیرت اور خوف سے پھٹا پھٹا سا نظر آ رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر مالون! وہ اچانک ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس نے پوری قوت سے گردشی انداز میں کوہنی کا وار کیا۔ اس کی کوہنی شہزاد کے کان کے پاس سے گزر گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے اپنا کندھا اچھالا، چوٹ حملہ آور کے بغل میں لگی جس سے اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اچھل کر دونوں پیروں سے شہزاد کی گھٹنوں پر چوٹ لگانے کی کوشش کی، لیکن شہزاد وہاں سے دائیں طرف نکل چکا تھا۔
تم پر آسمانی برکتیں نازل ہوں۔ شہزاد نے کہا۔ اس کی دائیں ہتھیلی کی پہلی برکت سیافام بلیک فیلٹ فائٹر کی کھوپڑی کے وسط میں نازل ہوئی۔ وہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی لاش بن چکا تھا، اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی تھی۔ شہزاد نے آخری حریف کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں، وہ وار سے کسی ماہر رقاص کی طرح اس شخص کے قریب جا پہنچا تھا جس کا گھٹنا توڑ کر وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شہزاد کو اپنے سر پر پہنچتے دیکھا وہ بری طرح چیخ پڑا، نہیں، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، اگر تم میری ایک بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دو تو میں سمجھ لوں گا کہ واقعی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ شہزاد نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بے حد پرسکون تھی، جیسے وہ ابھی ابھی 8 آدمیوں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ ان سے کسی دلچسپ کھیل میں مصروف رہا ہو۔ جس شخص کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نے سوالیہ نگاہ سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوال ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوا تو ضرور جواب دوں گا۔ جس عورت کے چہرے پر انگنت بھورے بھورے تل نہیں ہوتے وہ کیسی لگتی ہے؟ کیا؟ سیافام حیرت سے چیخ پڑا۔ اوشان کا کہا کمرے میں گونج اٹھا، جواب دو۔ شہزاد کا لہجہ بدل گیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ہکلانے لگا۔ یاد رکھو، ایسی عورت کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے، شہزاد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور وہ سیافام خوف و حیرت میں ڈوبا ہوا تائید میں سر ہلانے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ شہزاد نے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے چہرے پر ٹھوکر اور ہتھیلی سے اس کی کھوپڑی پر وار کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اپنے حریف کے اوپر سے گزرنے کے دوران ہی یہ دونوں وار کر کے اس نے آخری بلیک بیلٹ کا بھی کام تمام کر دیا۔ وہ فرش پر پہنچا اور کوٹیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مجھے آپ جیسے ریڈ بیلٹ سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے؟ کوٹیوں کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ اس نے اپنے 8 بلیک بیلٹ ساتھیوں کا جو حشر دیکھا تھا اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ شہزاد کے سلسلے میں اسے جو غلط فہمی تھی وہ نہ صرف دور ہو گئی تھی بلکہ اس نے کوٹیوں کو خوف و ہراس میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ کوٹیوں کا سر دائیں بائیں حرکت کرنے لگا۔ مجھ سے دور رہو، میرے مسکین اور منکسر المزاج شاگرد کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے کوٹیوں؟ اوشان کی ہانک سنائی دی۔ یہ مسکین شاگرد نہیں، کوٹیوں نے احتجاج کیا، آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ محترم اوشان، یہ شخص ماسٹر ہے۔ ماسٹر؟ اوشان نے کہا، انداز تضحیک آمیز تھا۔ شہزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اوشان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے فضا میں معلق نظر آیا، دوسرے ہی لمحے شہزاد کراہتا ہوا لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ چونکہ چوٹ مہلک نہیں تھی اس لیے اسے ذرا نقصان نہیں پہنچا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب اوشان فضا میں اچھلتا ہوا اس حالت میں اس کے بائیں طرف پہنچا اور پھر اس سے قبل کے شہزاد بایاں بازو اس کے حملے کو روکتا، اس کے کندھے پر چوٹ لگ چکی تھی جس نے اسے لڑکھڑا کر دیوار تک پہنچا دیا تھا۔ تمہارا بایاں بازو اب بھی میری مرضی کے مطابق پھیلا نہیں کرتا، اوشان نے غصے سے کہا اور کوٹیوں کی طرف متوجہ ہوا جو دونوں ہاتھ باندھے تعظیم سے کھڑا تھا۔ کوٹیوں میں جا رہا ہوں، جانے سے پہلے ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہوں محترم استاد، کوٹیوں بڑبڑایا۔ بدی اپنے دامن میں شکست لے کر پیدا ہوئی تھی۔ برا نصیب میں وقتی طور پر ہوا کتنی ہی کامیابیاں ہوں لیکن اس مقدس شخص سے آراستہ ہے، جتنی بڑی برائی ہوگی اتنا ہی عبرتناک انداز شکست ہوگا۔ میں تمہیں تمہارے قابل فخر باپ اور اپنے استاد کی خاطر زندگی کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں، اس کی ہمیشہ قدر کرنا۔ کوٹیوں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں محترم اوشان، آپ کی بخشی ہوئی زندگی کے تحفے کو میں آپ کی ہدایت کے مطابق ہی گزاروں گا۔ شہزاد سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہ مسز لامو پر جمی ہوئی تھی جس کا چہرہ راکھ کی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک گن مین ہو، وہ بڑبڑائی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم فن حرب کے اتنے ماہر بھی ہوگے، تو مجھے یہاں لائی تھی، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شہزاد نے اس انداز میں کہا جیسے اسے مسز لامو سے کوئی شکایت نہ تھی۔ بہرحال تم ہماری مہمان ہو، بتاؤ اب کہاں چلنا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مسز لامو نے کہا، شدید بھوک۔ اوشان نے اپنے محسوس انداز میں ہی کر کے ہنسا اور کوٹیوں کے جھکے ہوئے کندھوں کو تھپ تھپا کر شہزاد اور مسز لامو کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے جسے مسلح گارڈ نے کھول دیا اور خود بڑے ادب سے دروازہ تھام کر کھڑا تھا۔ جنرل لامو نے پیغام لانے والے شخص کی باتوں کو غور سے سنا، اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے بے پناہ فکر مندی جھلک رہی تھی۔ پیغام لانے والے شخص نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین صحیح لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، جنرل لامو نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پیغام رسانوں سے سیلوٹ کیا اور وہ اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ پیغام لانے والا دروازہ اپنے حکم میں بند کرتا ہوا نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت جنرل لامو جس کمرے میں موجود تھا اس کے صرف دروازے تھے اور کھڑکیاں بالکل نہیں تھیں۔ مختلف دھاتوں اور تیل کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بستر اس کمرے میں موجود تھا جس کے قریب ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ دروازہ بند ہونے سے کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ جنرل لامو پرانی قدروں کا پجاری تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ جزیرہ فردوس اور لامازی لینڈ کے درمیان پرانی دشمنی کو ختم کر کے دوستانہ روایات استوار کرنے کے خلاف تھا۔ وہ اس ملک کو قوت بازو سے فتح کرنے کا قائل تھا۔ سیاحت اور مصلحتوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ایک جنرل کی حیثیت سے فوجوں کو علاقے تباہ کرتے، عورتوں کی عصمت دری کرتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے دیکھا تھا۔
اس نے انہیں فوجوں کو نئے شہر تعمیر کرتے اور پل بناتے ہوئے دیکھا تھا. جو کچھ اب اس کے سامنے آ رہا تھا یہ تو اس نے نہ تو کبھی دیکھا نہ ہی کبھی سوچا. اس کی نگاہ کاغذ کے اس ٹکڑے پر جم گئی جو اس کے سامنے پڑا ہوا تھا. وہ جب سے روپوش ہوا تھا اب تک ایسے کاغذی پرزے اس کے ہاتھوں تک پہنچ رہے تھے. سب سے پہلے اس نے چند گنڈوں کی خدمات حاصل کی. وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ سب کے سب مارے بھی گئے. پھر ان سب سے رابطہ قائم کیا. وہ ایک ایسا قاتل تھا جس کا نشانہ کبھی ہتا نہیں ہوا. اسے بھی ناکامی ہوئی اور وہ اپنے ساتھ ماریا کو بھی لے ڈوبا. تیسری کوشش کے طور پر انہوں نے اسے ایک قانونی جال میں پھانسنا چاہا لیکن وہ وہاں سے بھی نکل گیا. جب ریوالور اور عام قاتل شکست کھا گئے تو کراٹے کے بلیک بیلٹ آدمی سے کام لینے کا پروگرام بنایا گیا. اس وقت جنرل لامو کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا اس پر آخری پروگرام کی ناکامی کی تفصیل تھی. اسے پڑھنے کے بعد بے حد پریشان ہو کر جنرل لامو نہیں چاہتا تھا کہ جزیرہ فردوس اور لامازی لینڈ کے مابین دوستانہ تعلقات پیدا ہوں. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی لامازی لینڈ کے صدر مملکت نے اپنے دورے سے قبل حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سفیر کو بھیجا تو جنرل لامو نے نہایت ہوشیاری سے اسے ہوائی جہاز میں ہی قتل کروا دیا تھا. پھر وہ خود اس مشن پر نکلا اور جہاں آتے ہی اسے اپنے 2 ہاتھ آدمی کو ہلاک کر کے روپوشی اختیار کر لی. وہ جانتا تھا کہ صدر مملکت اس کی بازیابی کے لیے طوفان کھڑا کر دے گا. پھر یہی ہوا. جزیرہ فردوس کی حکومت کو 7 یوم کی مہلت دی گئی. جنرل لامو نے مزید ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حسین و جمیل بیوی کو بھی اس تلاش کی مہم میں شریک ہونے کا بندوبست کر دیا تھا. مسز لامو ان دونوں کے ساتھ تھے جنہیں اس کی تلاش پر مامور کیا گیا تھا اور اب جنرل لامو کے پاس مسز لامو ہی آخری کارڈ کی حیثیت رکھتی تھی. وہ اسے استعمال کر کے ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام ترتیب دینا چاہتا تھا جو اس کے بالکل سر پر پہنچ چکی تھے اور جنہیں اب تک کوئی بھی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا تھا. وہ چارپائی پر بیٹھ کے اس کے انداز سے جو بے چینی ظاہر ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. کسی منصوبے پر غور کرتے وقت وہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کر لینے کا عادی تھا. یکسوئی سے نئے اور آخری منصوبے پر غور کرتے ہوئے اس نے بلاخر اسبات میں سر ہلا دیا. مسز لامو ان دونوں کے لیے ایک حسین ناگن ثابت ہوئی. اس نے سوچا اور بلند آواز میں کسی کو پکارنے لگی. فوراً ہی دروازہ کھلا اور ایک مسلح شخص اندر آ کر مودب کھڑا ہو گیا. اس نے ایڑیاں بجانے کے بعد سوالیہ انداز میں جنرل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں تمام لیڈروں سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں. بہت بہتر جنرل. مسلح شخص نے دوبارہ ایڑیاں بجائیں اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا. جنرل لامو چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا. وقت بے حد کم رہ گیا تھا. اگر وہ لوگ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف اس کا مشن فیل ہو سکتا تھا بلکہ خود اس کی زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد راہداری میں انگنت قدموں کی آوازیں گونجنے لگی اور دروازہ کھلتے اس کے لیڈروں نے اندر آنا شروع کر دیا. وہ سب کے سب تھکے تھکے اور نڈھال نظر آ رہے تھے. کمرے میں اتنے آدمیوں کی موجودگی سے گھٹن کا مزید احساس بڑھ گیا. چند ایک نے تو ماہی آپ کی طرح منہ بھی کھول لیے تھے. دوستو، جنرل لامو نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہم نے اب تک جو کچھ کیا اس کی روشنی میں ہمیں کسی ایسی کہانی پر یقین نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے. ہماری فوجوں نے جو کارنامے سر انجام دیے کیا وہ ہمیں یہ اطمینان دلانے کے لیے کافی نہیں کہ لامازی قوم فردوسی سے اعلیٰ اور افضل ہے؟ یہ درست ہے سب نے بیک زبان ہو کر کہا. تو پھر ہم کسی بوڑھے ماسٹر کے خوف میں کیوں مبتلا ہیں؟ ہم نے اذیت، موت اور دہشت کو کبھی اہمیت نہیں دی. جنرل ایک نو عمر لیڈر نے پرجوش لہجے میں کہا. باقی سب نے بھی اس کی ہمنوائی میں کچھ نہ کچھ کہا لیکن ایک بوڑھے لیڈر نے جو کچھ بتایا وہ سب کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا. سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بوڑھا لیڈر کہہ رہا تھا، وہ ماسٹر ہے جنرل، اور راتوں کو وہ اسی طرح انسانی شکار کر سکتا ہے جیسے شیر اور چیتے راتوں کو شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس شخص سے خوفزدہ ہوں، جنرل لامو نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اس لیے خوفزدہ ہوں کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے. میں اس لیے خوفزدہ نہیں ہوں کہ اوشان کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں مشہور ہیں. ایک ادھیڑ عمر کا لیڈر جس کے چہرے پر آہنی سختی چھائی ہوئی تھی اپنی جگہ سے اٹھا اور جنرل لامو کے قریب کھڑا ہو کر باقی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا. میں اس گاؤں میں گیا تھا جہاں اوشان رہتا تھا. میں نے وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں باتیں کی. سب کے سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں سناتے ہیں، لیکن وہ سب جاہل اور سادہ لو آدمی ہیں. دیہاتی لوگوں کو ایسی کہانیوں پر یقین آ جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس ماسٹر سے میں کہاں مل سکتا ہوں جو راتوں کو شیر اور چیتے کی طرح شکار کر سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ان کے گاؤں میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں. میں بے حد مطمئن ہونے کے بعد ہی وہاں سے واپس آیا ہوں. ایسی صورت میں ہم کسی ایسی کہانی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کیا تم نے ان دہقانوں کو کچھ رقم دی تھی؟ بوڑھے لیڈر نے پوچھا. نہیں، انہیں رشوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھیڑ عمر کا وہ شخص غصے سے بولا. میں وہاں ایک انقلابی لیڈر کی حیثیت سے گیا تھا، اسٹاک ایکسچینج کا کوئی سودا نہیں کرنے گیا تھا. وہ لوگ دولت کے پجاری ہیں. بوڑھے لیڈر نے بڑے تحمل سے کہا. اگر انہیں کچھ رقم دے کر یہ سوال کیا ہوتا اور ان کا جواب تب بھی نفی میں ہوتا تو میں تمہاری بات پر اطمینان سے یقین کر سکتا تھا. لوگ کہانیوں کا پیچھا چھوڑ کر حقیقت کی طرف لامو گرایا. وہ لوگ کہانی یہ کہتی ہے جنرل، بوڑھے لیڈر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. گاؤں کا وہ ماسٹر ایک نو عمر فردوسی کو اپنا علم منتقل کر دے گا. وہ اسے ایک ایسا شیر بنا دے گا جو راتوں کو درندوں کی طرح شکار کیا کرے گا، اور اس نوجوان کو جزیرہ فردوس میں وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو بند میں دیوتاؤں کو حاصل ہے. اسے یہ سب کچھ اتنے تاثر انگیز انداز میں کہا تھا کہ کمرے میں سناٹا چھا گیا. یوں لگتا تھا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے سب کے سب پتھر کے بن گئے ہوں
اور جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ راتوں کو درندوں کی طرح شکار کر سکتا ہے، موت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ جنرل لامو نے پاؤں پٹک کر کہا، وہ میری اس چارپائی پر مردہ پڑا ہوگا تب تمہیں اجازت دے دوں گا کہ تم اپنی مرضی سے اس لوک کہانی کو ذہن سے نکال دینا، اس کی لاش تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، وہ تمام کہانیوں پر غالب آ جائے گا۔ اس بات نے ماحول میں سختی کا احساس کم کر دیا اور چند لوگ ہنسنے لگے، لیکن وہ بوڑھا لیڈر تب بھی یوں بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے کمرے میں دوسروں کا طوفانی بدتمیزی ختم ہونے پر بے پناہ بتانے سے کہا، اوشان اپنے گاؤں سے غائب ہے اور وہ ایک نوجوان کے ساتھ ہے۔ لوک کہانی اس تک تو سچی ہے جنرل۔ جس بوڑھے کا تم تذکرہ کرتے ہو محض ایک ترجمان ہے، وہ وہی ماسٹر اوشان ہو سکتا ہے۔ احمق! جنرل لامو کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھا ہے، اس کی ٹانگیں پہلے ہی قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور ماسٹر اوشان کہہ رہے ہو اسے؟ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں غور کرو، سب چلے جائیں اور سوچیں۔ جنرل نے ہاتھ لہرا کر کہا، اور تم یہیں ٹھہرو۔ جنرل نے اسی بوڑھے کی طرف انگلی اٹھا دی جو اوشان کے خیالوں ہی سے دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ کمرے سے رخصت ہو گئے۔ جنرل لامو نے دروازہ بند کر دیا اور واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بوڑھا لیڈر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد جنرل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، فرض کر لو کہ میں تمہاری اس کہانی کو اہمیت دینے لگا ہوں۔ ایسی صورت میں بتاؤ، کیا اس کہانی میں اس کی کسی کمزوری کا تذکرہ نہیں؟ آپ واقعی ذہین ہیں جنرل۔ بوڑھے لیڈر نے پہلی بار اپنے جنرل کو تعریفی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اس کی قوتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی کسی موقع پر۔ جنرل کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ اس طوفان کو اپنے ہی دل میں دبا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس قسم کی حکمرانہ کہانیوں پر یقین کرنے والے لوگ اس کے ساتھی ہوں گے تو اسے کیا کامیابی حاصل ہوگی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا تو لہجے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خود کو بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی کمزوری میرے دوست؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک اور کمزوری ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف زہر۔ بوڑھے نے محتاط انداز میں کہا، لیکن زہر پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس کا جسم بے حد عجیب خصوصیات کا حامل ہے، ممکن ہے وہ بروقت زہر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے اسے زہر دیا جائے، اس کے بعد چاقو یا ریوالور سے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ زہر؟ تم نے زہر ہی کہا ہے نا؟ جنرل نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، زہر۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر زہر ہی آزمایا جائے گا۔ کیا آپ کے پاس اسے زہر دینے کا کوئی ذریعہ ہے جنرل؟ اس سے پہلے کہ جنرل لامو کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک پیغام رساں اندر آ گیا۔ اس نے کاغذ کا ایک پرزہ اٹھا کر جنرل کی طرف بڑھا دی، جسے لے کر وہ فوراً ہی پڑھنے لگا۔ ہاں، میرے پاس ایک ذریعہ ہے۔ جنرل نے کاغذ سے یہ نگاہ ہٹاتے ہوئے اپنے بوڑھے ساتھی سے کہا، ایک بے حد نرم و نازک اور حسین ذریعہ۔ شہزاد نے ایسی ڈش پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہ گوشت اور بھورے رنگ کے گاڑھے شوربے کی ڈش تھی، جس کے لیے مسز لامو نے جو نام لیا تھا وہ ذائقے کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے شہزاد کو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ شہزاد بھورے رنگ کے اس گاڑھے شوربے سے کانٹے کی مدد سے گوشت کے پارچے اٹھا کر منہ میں رکھتا جا رہا تھا اور جلدی جلدی چباتے انہیں نگل رہا تھا۔ بے حد لذیذ، شاندار۔ وہ ساتھ ہی ساتھ تعریف بھی کرتا جا رہا تھا۔ واقعی مزہ آ گیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر خاموش بیٹھے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سفید میز پوش سے ڈھکی ہوئی میز پر اس سالن کی صرف ایک ہی ڈش رکھی ہوئی تھی۔ مسز لامو نے کھانے میں شہزاد کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ فوراً ہی باتھ روم گئی تھی، جہاں اسے ایک لامازی بڑھیا نے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے معدے میں گرانی کا بہانہ کر کے کھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ باتھ روم جانے سے پہلے آرڈر دے کر گئی تھی۔ گزشتہ روز کراٹے کلب میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے سلسلے میں مسز لامو نے رات تنہائی کے لطیف لمحوں میں ایسے سوالات کیے تھے جن سے غالباً شہزاد کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ سب کچھ محض اتفاق ہی تھا۔ شہزاد نے اسے باتوں پر آمادہ پایا تو خود بھی بعض سوالات کیے، جن کے جواب میں مسز لامو نے بڑی حماسومی سے کہہ دیا کہ اب تک جنرل لامو کو اغوا کرنے والوں نے اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اس سرخ کتاب کے بارے میں کوئی حامی بھری، گویا وہ کسی ایسی کتاب کی موجودگی ہی سے بے خبر تھی۔ تنہائی کے ان لمحوں میں اس نے اپنی نسوانیت کا جو مظاہر کیا وہ بے حد انوکھا اور بے انتہا پرلطف تھا، اس لیے شہزاد نے ان سب باتوں کو فضول قرار دیتے ہوئے ذہن سے نکال دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہ لامازی ڈش کھانے کے لیے ایک لامازی طرز کے ہوٹل میں آنے کے لیے آمادہ بھی ہو گیا تھا۔ مسز لامو کے انداز سے شہزاد کو یہ بات تو محسوس ہو گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن وہ چونکہ وہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کی طرف بھرپور توجہ دیتے وہ صرف یہی توقع کرتا رہا کہ دیکھیں اس لامازی طرز کے ریسٹورانٹ کی دیواروں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ بار بار اس کے ذہن میں اوشان کے یہ الفاظ بھی گھوم رہے تھے کہ عورت کی بنیادی فطرت دھوکے بازی سے بنی ہوئی ہے۔ اس پر شہزاد نے ایک سوال کیا تھا، اوشان، ماؤں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کیا مائیں عورتیں نہیں ہوتی؟ یا ماں بننے کے بعد عورت کی دھوکہ دینے والی فطرت بدل جاتی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے شہزاد، اوشان نے بڑی محنت سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، کئی ایسے سانپ بھی تو دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ہرگز نہیں ڈستے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی محسوس ہی کے انداز میں ہنس پڑا۔ اسے چونکہ لامازیوں پر قطعاً اعتماد نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی شہزاد کے آرڈر کی ڈش میز پر پہنچی، وہ اپنی مرضی کی ڈش اپنے سامنے بنوانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔
حالانکہ ویٹر نے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری یہ مخصوص ڈش تمہیں بےحد پسند آئی، مسز لامو نے کہا۔ شہزاد نے اسی لمحے گوشت کا آخری پارچہ پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں رکھا تھا اور اسے چباتے ہوئے مسز لامو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شہزاد کو گرمی کا احساس ہونے لگا، اسے یوں لگا جیسے اس کا دوران خون اچانک ہی تیز ہو گیا ہو، اس کے اعصاب میں ڈھیلا پن محسوس ہونے لگا۔ مسز لامو کا حسین جسم اسے اپنی طرف بار بار کشش کرتا محسوس ہوتا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت میں یک زبردست تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہوں۔ وہ جس چرمی کرسی پر بیٹھا تھا وہ ہوادار تکیے جیسی محسوس ہونے لگی، گہری سبز دیواریں جن پر شاندار پینٹنگز آویزاں تھیں وہ رقص کرتی ہوئی روشنیوں میں تبدیل ہونے لگی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک مافوق الفطرت انسان کو زہر دے دیا گیا تھا، خطرناک اور مہلک زہر۔ رفتہ رفتہ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے تاریکی چھانے لگی ہو۔ اس نے مسز لامو کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، بازو کو حرکت دیتے ہوئے وقت اسے یوں لگا جیسے یہ کام اس نے بڑی مشقت سے کیا ہو۔ اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آؤ اب چلیں، لیکن ہونٹ حرکت کر کے رہ گئے اور آواز نہ نکلی، یا پھر خود اسے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسز لامو کے ہاتھ کو چھونے میں کامیاب ہو بھی پایا تھا یا نہیں، کیونکہ اچانک ہی وہ خود کو ایک ایسی تاریک جگہ گرتا محسوس کرنے لگا جو بہت گہری تھی، اور جو گرنے کے احساس میں مبتلا ہو کر اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے گرد و پیش بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے چاروں طرف تیزی سے گھومتے دیکھا، اور جب اسے صحیح معنوں میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس کے سینے میں آگ سی لگ چکی تھی، اور اس نے جو گوشت بڑے چٹھارے لے کر کھایا تھا وہ رفتہ رفتہ سینے سے اوپر حلق کی طرف اٹھنے لگا۔ حالانکہ سے یہ سب کچھ اس کے منہ میں واپس آ گیا اور وہ میز کا کونا تھامنے کی کوشش میں ماتھے کے بل سفید میز پوش پر گر گیا۔ ادھر باورچی اوشان کی باتوں سے بدمزہ ہو کر اسے بار بار کچن سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جب بوڑھا ماسٹر ٹس سے مس نہ ہوا تو اس نے اوشان کی ہدایت کے مطابق ڈش تیار کر دی۔ اسی لمحے اوشان کو یوں لگا جیسے باہر کے ریسٹورانٹ میں یک خاموشی چھا گئی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور شدید خطرے کے احساس سے وہ تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جھولنے والے دروازے سے نکلتے وقت اسے اندازہ ہو گیا کہ ریسٹورانٹ خالی ہو چکا ہے۔ اسے کچن میں گئے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ اتنی سی دیر میں پورا ریسٹورانٹ گاہکوں سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن اسے باقی گاہکوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو اس کی آنکھیں تو شہزاد اور مسز لامو کو ڈھونڈ رہی تھی، جن کا ریسٹورانٹ میں کبھی کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ کیا شہزاد مجھے یوں چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے؟ اوشان کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی پیدا ہوا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے کچھ افسوس بھی ہوا، کیونکہ وہ نئی نسل کے ان نوجوانوں سے یوں ہی نالاں تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ شہزاد اور کسی عام نوجوان میں بہت فرق ہے۔ شہزاد کسی عورت کے ساتھ تنہائی کے لمحات گزارنے کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر شہزاد اور مسز لامو دونوں کو بیٹھے چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی غیر معمولی حسیات نے اسے چونک پڑنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اسے پورے دل میں بے چینی کی لہریں سی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ وہ مزید آگے بڑھا، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا بے چینی کی ان غیر مرئی لہروں کے احساس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میز کے قریب پہنچ جاتا، اچانک وہی ویٹر اس کے اور میز کے درمیان آ کھڑا ہوا جس نے اسے کچن میں جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ویٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچا تو ویٹر نہ صرف ایک کرسی پر گر گیا بلکہ اس کا کندھا ہی ٹوٹ گیا۔ ویٹر جیسے اس کے سامنے سے ہٹا، اوشان نے وہ بھورے رنگ کا بڑا سا دھبا میز پر دیکھ لیا جو میز پوش پر شہزاد کی کرسی کے سامنے بنا ہوا تھا۔ اوشان نے نتنے سکیڑ لیے۔ اسی نے کی تھی، کس لیے؟ شہزاد نے؟ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال و جواب خود بخود اوشان کے ذہن میں تیزی سے پیدا ہونے لگے۔ اس نے کرسی پر نڈھال بیٹھے ویٹر کی طرف دیکھا اور اس سے شہزاد کے بارے میں پوچھا۔ ویٹر نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بتایا کہ اسے نہیں معلوم کہ شہزاد کہاں گیا۔ اچانک پہلو کے ایک دروازے کی اور میں اوشان کو 6 آدمی کھڑے نظر آئے۔ یہ سب کے سب لامازی طرز کے اس ریسٹورانٹ کی مخصوص وردیوں میں تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ اوشان نے معنی خیز انداز میں سر کو اس بات میں سر ہلاتے ان کا جائزہ لیا۔ وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ان ویٹروں میں سے ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی ہتھوڑی ہے۔ وہ ہتھوڑی والا ہاتھ لہراتا ہوا سب سے آگے تھا۔ 2 قدم کے فاصلے سے اس نے اوشان پر چھلانگ لگا دی۔ وہ فضا میں ایک لمحے کے لیے معلق نظر آیا، پھر اس نے یوں فضا میں ہی تیزی سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دی جیسے یک اسے قوت پرواز مل گئی ہو۔ وہ ہتھوڑی والا ہاتھ اب بھی اپنے سر سے بلند کیے ہوئے تھا۔ جیسے اس کا گزر اوشان کے اوپر سے ہوا، اس کا سر اپنے دھڑ سے الگ ہو گیا اور ایک بے سر کی لاش ہتھوڑی سنبھالی فضا میں اڑتے ہوئی سامنے دیوار سے جا ٹکرائی اور پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس منظر سے عبرت حاصل کر چکا ہو وہ واپس جا سکتا ہے، اوشان نے زمین پر تڑپنے والے دھڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جواباً 5 ویٹر افراتفری کے عالم میں الٹے قدموں دوڑتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اوشان اس ویٹر کی طرف متوجہ ہوا جس کا کندھا ٹوٹ گیا تھا اور وہ حیف و حیرت کی تصویر بنا کسی کرسی پر برا جمان تھا۔ تم کون ہو؟ وہ دہشت سے ہکلایا۔ میں ماسٹر ہوں، اس کا ماسٹر، اوشان نے غصے سے چیخ کر کہا۔ ویٹر کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ کون سا بچہ؟ ماسٹر، ویٹر نے تھوک نگل کر پوچھا، وہی نوجوان جو ایک لامازی خاتون کے ساتھ اس میز پر بیٹھا تھا۔ اوشان نے دھبے دار میز کی پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے مہلک زہر دے دیا گیا ہے ماسٹر احمق۔ اوشان بڑبڑایا، تم لوگ سمجھتے کیا ہو؟ وہ جسم تمہارے کسی کام آ سکتا ہے؟ بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہے؟
ویٹر نے اپنا صحت مند بازو اٹھا کر ایک سبز دیوار کی طرف اشارہ کر دیا اور اس دیوار کو ہٹانے کے میکینزم کے بارے میں بتانے لگے۔ ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھے رہنا، اوشا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم میرے غلام ہو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ بہت بہتر ماسٹر، ویٹر نے تھوک نگل کر کہا۔ انٹر لاک میکینزم کو ویٹر کے بتائے ہوئے طریقے سے کھولنے کے بعد اوشا نے ایک قدم دیوار سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار دائیں جانب سے لگ گئی اور پھر سامنے ایک راہداری دکھائی دینے لگی۔ اوکا میں ٹوٹے ہوئے کندھے والے ویٹر نے سسک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اوشا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا ہوا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ شخص اپنی آخری سانس تک اس کی واپسی کا انتظار کرے گا۔ وہ تیزی سے اس راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ جنرل لامو کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی حسین بیوی کو بوڑھے لیڈر اور 2 ویٹروں کے ساتھ آتے دیکھا جنہوں نے اس شخص کو اٹھا رکھا تھا جس پر قاتلانہ حملے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اس جگہ کھڑا ایک منٹ کی رپورٹ سن کر اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے ہر پل کی خبر دی جا رہی تھی کہ اب کھانے کا آرڈر دیا گیا ہے، اب کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے۔ زہر آلود کھانا اس نوجوان کے حلق سے معدے میں اترنے لگا ہے، حتیٰ کہ اسے یہ اطلاع دے دی گئی کہ زہر کے زیر اثر شہزاد بے ہوش ہو کر منہ کے بل میز پر گر گیا ہے۔ اور اب جنرل لامو کا خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ شہزاد زہر کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جنرل لامو نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ آئندہ چند منٹوں میں اس ناقابل شکست نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میری پیاری گڑیا، اس نے چہکتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھے ہوئے کتنے روز بیت گئے ہیں نا؟ اس نے اپنی بیوی کا غور سے جائزہ۔ مسز لامو آگے بڑھی اور اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ اوہ لامو، وہ سسک پڑی، یہ سب کچھ کتنا خوفناک تھا۔ ہاں لیکن گڑیا، جانتی ہو تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جسے مقامی گنڈے، بے داغ نشانے والا قاتل اور بلیک بیلٹ نوجوان بھی نہیں کر سکے۔ مجھے تم پر فخر ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ جیسے اپنی بیوی کے ساتھ آگے بڑھا، بوڑھے لیڈر نے جلدی سے کہا، جنرل اس کا کیا کرے؟ اس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے شدید گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ اس راہداری میں زبردست گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ گھٹن اتنی شدید تھی کہ ان لوگوں کو سانس لینے میں دشواری سے محسوس ہونے لگی۔ جنرل اس کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور گرایا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ نیم مردہ ہے، کیا کسی نیم مردہ شخص کو ٹھکانے لگانا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ اسے ختم کر دیا جائے؟ یقیناً اسے قتل کر دو، وہ پاؤں پٹک کر بولا، اور مسز لامو کا ہاتھ تھام کر ایک دروازے کو کھولتا ہوا ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بوڑھے لیڈر نے ان 2 ویٹروں کی طرف دیکھا جو شہزاد کے بے ہوش جسم کو سنبھالے کھڑے تھے۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر اس نے ایک چابی منتخب کی اور اسے تالے کے سوراخ میں ڈال کر گھمانے لگا۔ چوبی دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ یہ ایک دھویں دار کمرہ تھا، اس میں موم بتیاں روشن تھیں اور ان کی وجہ سے وہاں ہاتھ سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے کی آرائش سے پتہ چلتا تھا کہ اس کمرے کو بطور عبادت گاہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پتھر کی ایک مورتی کونے میں چبوترے پر ایستادہ تھی۔ اس مورتی کی نقش و نگار بے حد خوفناک تھی اور یوں لگتا تھا جیسے لامازی اپنے اس دیوتا کے چرنوں میں انسانی جسموں کی بھینٹ دینے کے عادی رہے ہوں۔ باوردی ویٹروں نے شہزاد کے بے ہوش جسم کو چبوترے پر ڈال دیا اور خود سر جھکا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ان کے انداز سے بے چینی اور گھبراہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ لیڈر کی طرف دیکھنے لگے جس نے اس بات میں سر ہلا کر گویا انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ یوں اس کمرے سے رخصت ہوئے جیسے بوڑھے لیڈر نے برسوں بعد انہیں رہائی بخشی ہو۔ لیڈر کے انداز میں رفتہ رفتہ خود اعتمادی آ گئی۔ ویٹروں کے جاتے اس نے عبادت گاہ کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور مورتی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے۔ پھر وہ مورتی کے سامنے جھک گیا۔ کچھ دیر وہ مورتی کے سامنے جھکا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر جیب سے ایک چمکدار پھل والا خنجر نکال لیا۔ چند لمحوں تک وہ اس خنجر کی دہار دیکھتا رہا۔ موم بتیوں کی روشنی میں بھی وہ خنجر چمک رہا تھا۔ بوڑھے لیڈر نے آہستہ آہستہ شہزاد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ شہزاد چبوترے پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی ہتھیلی پسینے سے بھیگنے لگی۔ خنجر کا سیاہ دستہ پسینے سے بھیگ گیا تو اس نے گرفت اور بڑھا دی اور وہ اب تک درجنوں ایسے نوجوان اسی خنجر سے قتل کر چکا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نوجوان نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی خود اعتمادی کو آواز دی اور مضبوطی سے پاؤں فرش پر جماتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ چبوترے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت خنجر کے دستے پر مزید سخت ہو گئی۔ وہ خنجر کو مٹھی میں دبائے شہزاد کے گلے کو گھور رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، نرہری پر خنجر کا ایک وار کیا جائے گا، پھر اسے بہرحال کچھ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے۔ لیکن اسی لمحے اس کا ہاتھ جیسے فضا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ اس کے کانوں میں تیز آواز ٹکرائی تھی، میں ماسٹر ہوں، اس صدی کا ماسٹر۔ اس آواز نے جیسے بوڑھے کی رہی سہی قوت بھی چھین لی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر اس کا ہاتھ نصف دائرے میں حرکت کرتا ہوا نیچے آنے لگا، لیکن خنجر کی نوک کا رخ شہزاد کے گلے کی طرف نہیں تھا بلکہ خود اس کے اپنے دل کی جانب تھا۔ خنجر اس کے دل میں پیوست ہو گیا، درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ دوہرا ہو گیا، لیکن وہ مطمئن تھا۔ یہ ایک آسان سی سزا تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں لے لی تھی اور موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس سزا کو برداشت کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا جو شہزاد کو قتل کرنے کے بعد ماسٹر کی طرف سے اسے مل سکتی تھی۔ اس نے دل میں پیوست خنجر کو حرکت دینے کی کوشش کی تو اس کا جسم چرمرا گیا۔ ہاتھ خنجر کو حرکت دینے میں ناکام رہا، اس کا جسم چل ہوتا چلا گیا جیسے ساری توانائی سینے کے زخم کی طرف دوڑ پڑی ہو اور وہاں کے سوراخ سے یوں خارج ہو رہی ہو جیسے ٹیوب میں بھری ہوئی ہوا معمولی سے سوراخ سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ بوڑھے لیڈر کی آنکھیں کھل گئی تھی، اس نے محسوس کیا کہ فرش تیزی سے اوپر اٹھ رہا ہے، پھر فرش اور اس کے جسم کا تصادم ہوا اور وہ
کھلی آنکھوں سے موت کا شکار ہو گیا۔ مرتے وقت اس کا چہرہ دیوی کی مورتی کی طرف تھا۔ مورتی اپنی خوفناک آنکھوں سے اسے آخری دم تک گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزاد نے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے اپنی پشت پر کسی کے گھٹنے کا احساس ہوا، پھر یوں لگا جیسے کوئی اس کی گردن پر وار کر رہا ہو۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سامنے دیکھا، کسی نے اس چبوترے پر قے کر دی تھی، کسی کا خون بھی بہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کے آواز تیزی سے ٹھکانے آ رہے تھے، گردن پر اب بھی چانٹے پڑ رہے تھے۔ ان چوٹوں کو محسوس کرتے اس نے عقب میں موجود اس حملہ آور پر کوہنی سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حسب عادت وہ اپنے بازو کو حرکت دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس وقت وہ کسی ماہر فن کی گرفت میں ہے جو کہ اوشان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوشان، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور کھاؤ، خوب کھاؤ، ہر الٹی سیدھی چیز اٹھاؤ اور اسے معدے میں گھسیڑنے کی کوشش کرو۔ احمق، تم جیسے نالائق کو تم واقعی مر جانا چاہیے۔ اس طرح تمہیں کم از کم یہ سبق ضرور مل جاتا کہ معدے میں صرف وہی چیزیں پہنچنی چاہیے جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اوشان بڑبڑا رہا تھا اور اس کی ہتھیلی کی چوٹیں اب بھی شہزاد کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ گھٹنے کا دباؤ بھی ریڑھ کی ہڈی پر برقرار تھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں محترم اوشان، اس نے ندامت سے کہا۔ اگر میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی تھی تو مجھے اس کا فوراً یہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تم کھانے سے زیادہ نگلنے کے عادی ہو۔ احمق، اوشان نے تیز لہجے میں کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ گھٹنے کا دباؤ بھی ختم ہو گیا، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ بتاؤ، تم نے مجھے کیا دیا؟ وہ گرانے لگا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کے کئی بہترین سال دیے، لیکن تم نے مجھے کیا دیا؟ شہزاد نے خود کو گھٹنوں کے بل فرش سے اٹھایا تو اپنا سر حفیف سے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اوشان اب بھی اسی گردن پر وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی چوٹیں لگا رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ٹائیگر کی سانسیں معمول پر آ گئی ہیں تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ شہزاد، اوشان نے ملامت آمیز خفگی سے کہا، تم نے جو تربیت حاصل کی ہے وہ عام آدمی کی صلاحیتوں اور تصور سے بہت بلند ہے۔ پھر بتاؤ، تم کھانے کے معاملے میں عام آدمی جیسا ندیدہ پن کیوں برتتے ہو؟ دراصل کھانا کچھ اتنا ہی لذیذ تھا، اس میں مسز لامو کی لذت بھی تم نے شامل کر لی ہوگی۔ اوشان اگل آیا، تم سور کی طرح کھاتے ہو، اب تو بچ گئے ہو، لیکن اگر تم اس طرح کھاتے رہے تو کسی موت کے کتے کی طرح مر جاؤ گے، کسی کتے کی موت مر جاؤ گے۔ اچانک شہزاد کی نگاہ بوڑھے کی لاش پر پڑی جو منہ کے بل فرش پر پڑا تھا اور جس کا خون جم کر سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے کو آپ نے ٹھکانے لگایا؟ نہیں، اوشان بڑبڑایا۔ یہ بذات خود ایک سمجھدار آدمی تھا، ہاں جس انداز سے پڑا ہے یہ شاید سمجھداروں ہی کا انداز ہے۔ بکمت، اوشان اسی کوہنی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے خودکشی نہ کی تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس انجام سے خوفزدہ ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں آسان موت قبول کر لی۔ شہزاد نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ اوشان نے اسی گردن کے عضلات پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنا کام ختم کر دیا۔ چلو اب کھڑے ہو جاؤ، اس نے حکم دیا۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا، اس نے 3-4 گہری گہری سانس لی اور پھر پلکیں جھپکانے لگا۔ اب وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یکایک اس کی نگاہ اپنی قمیض کے دامن پر پڑی جس پر دھبے تھے۔ میرا خیال ہے بہت ہی خطرناک زہر دیا گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اگر تمہارا جسم اور اس کا اندرونی نظام ایک خاص انداز میں مدافعت کے لیے تیار نہ ہوتا تو اب تک یہ زہر تمہاری فرشتوں کو بھی موت کی نیند سلا چکا ہوتا۔ یہاں ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ زہر تمہارے جسم کے اندرونی نظام پر اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اندھا دھند ہر چیز کھانا شروع کر دو۔ بعض زہر ایسے بھی ہیں جن کو تمہارا یہ اندرونی نظام خصوصیت سے قبول کر لے گا اور وہ زہر تمہارے لیے موت کا پیغام بن سکتے ہیں۔ اوہ، شہزاد نے مسکرا کر کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار ماحول کو غور سے دیکھا اور بڑبڑایا، یہ کیسی ریسٹورانٹ کا تہخانہ ہے؟ کیوں؟ کیا پھر کچھ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے؟ ہمیں فوری طور پر مسز لامو کو تلاش کرنا چاہیے، شہزاد نے جلدی سے کہا۔ اگر وہ جنرل لامو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اوشان، یقین کرو کہ جنرل لامو قتل کیا جا چکا ہے، اور اگر وہ ابھی تک اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ جنرل کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزاد نے دیکھا کہ اس کا منہ ابھی تک خراب ہے۔ اوشان نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں نکل آیا۔ شہزاد نے دروازے کے سامنے 2 لاشیں دیکھی، ان کے ٹوٹے پھوٹے جسم بتا رہے تھے کہ انہیں اوشان کے ماسٹر نے ہینڈن نے ہی اس نوبت کو پہنچایا ہوگا۔ اوشان تیزی سے راہداری میں چلنے لگا، لیکن اس کے قدموں سے ذرا سی بھی آہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تاریکی میں خاموشی متحرک ہو گئی ہو۔ وہ بھی اسی انداز میں چلنے لگا۔ یہ چلنے کا مخصوص انداز شہزاد کو اوشان نے بڑی محنت سے سکھایا تھا۔ جس طرح درندوں کے چلنے سے ذرا سی بھی آہٹ نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ان کی حرکت بھی بے آواز تھی۔ راستے میں ایک ٹوٹا ہوا دروازہ بھی نظر آیا، یہ مضبوط لکڑی کا دروازہ تھا، لیکن شہزاد نے دیکھا کہ اسے کواڑ کئی حصوں میں یوں بکھر گئے تھے جیسے انہیں کسی کلہاڑی سے چیر ڈالا گیا ہو۔ دونوں اسی طرح کافی دیر تک راہداری میں چلتے رہے۔ شہزاد کی ذہنی قوت ایک بار پھر کام کرنے لگی تھی، لیکن وہ اس وقت اپنے استاد کے ساتھ تھا، اس لیے اوشان ہی کی تقلید کر رہا تھا۔ اسے اوشان پر بے پناہ فخر کا احساس ہونے لگا۔ اوشان ایک جگہ ٹھٹک گیا۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا، بند دروازہ۔ اوشان نے ہینڈل کو پکڑ کر گھمانے کی کوشش کی، لیکن معلوم ہوا کہ دروازہ مقفل ہے۔ اوشان کے ٹھٹکنے کی وجہ شہزاد کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس کمرے سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آوازیں دھیمی تھیں۔ کوئی عام آدمی اس وقت دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہوتا تو شاید یہی سمجھتا کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں، جبکہ اوشان اور شہزاد کو 2 ایسے جسموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو بری طرح ہانپ رہے تھے۔
اوشان نے لمحے بھر کو نتنے پھیلائے اور کچھ دیر سونگتا رہا، پھر اس نے ایک قدم ہٹ کر دروازے پر وار کیا۔ دروازہ کئی حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اوشان تیزی سے کمرے میں گھس گیا۔ شہزاد بھی پلک جھپکنے میں اندر تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں کو ٹھٹک جانا پڑا۔ سامنے ایک شرمناک منظر تھا۔ اندر جنرل لامو اور جنرل لامو کی بیوی تھے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز اور ان دونوں کی آمد پر پہلے تو جنرل لامو اور اس کی بیوی حیرت زدہ رہ گئے، پھر جنرل لامو نے فٹافٹ اپنی ریوالور کی طرف بڑھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنا ریوالور اٹھایا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ٹائیگر اس کے قریب آ پہنچا ہے۔ اس نے شہزاد کو اپنی جگہ سے حرکت کرتے نہیں دیکھا، اس لیے جب اسے قریب آیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگنا ہی چاہیے تھا۔ ریوالور نکال کر اس نے دروازے کی طرف فائر کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک شہزاد نے اس کا بازو تھام لیا۔ ٹریگر دب گیا، ایک دھماکہ ہوا اور گولی چھت میں پیوست ہو گئی۔ ہیلو جنرل لامو، شہزاد نے مسکرا کر کہا، ہم دوست ہیں۔ اس عورت نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، یہ ان لوگوں کی ساتھی ہے جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ جنرل لامو کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کرنے لگی جیسے وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس لیے فوراً سمجھ گیا کہ شہزاد کی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہونے لگیں، غصے سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کو گھورنے لگا۔ کیا یہ درست ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ مسز لامو چند لمحوں تک تو پلکیں جھپکاتی رہی جیسے صورتحال اس کے فہم اور ادراک سے بالا تر ہو۔ پھر جب معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر چیخنے لگی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ! اچانک کمرہ فائر کی آواز ایک بار پھر گونج اٹھا۔ شہزاد نے اس بار جنرل لامو کا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ریوالور کا رخ مسز لامو کی طرف تھا اور وہ اس وقت ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ مسز لامو کی کھوپڑی گولی سے اڑ گئی، اس کا بے لباس خوبصورت جسم فرش پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ جنرل لامو نے ریوالور والا ہاتھ جھکا لیا۔ ریوالور کے نال سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ شہزاد اس کی اداکاری پر اش کر اٹھا۔ وہ اس کی اداکاری پر حیران تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسا شوہر دکھائی دے رہا تھا جسے اپنی بیوی سے بے پناہ حبت ہو اور بیوی کی بے وفائی نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہوں۔ اس کی انگلیوں کی گرفت ریوالور پر خود بخود ڈھیلی پڑنے لگی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا۔ اس نے میری شریک حیات ہو کر مجھے دھوکہ دیا، جنرل لامو نے رکت آمیز لہجے میں کہا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ شہزاد نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان کا منہ ماری نفرت کے سکڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے جنرل، شہزاد نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لامازی لینڈ اور جزیرہ فردوس کی حکومتوں میں آپ کی گمشدگی کے باعث خاصی بدمزگی پیدا ہو چکی ہے اور مہلت کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ جنرل لامو آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نہایت آہستگی سے کپڑے پہنے اور ہر حرکت سے خود کو بے پناہ دل گرفتہ اور غمگین ظاہر کرتا رہا۔ صدر مملکت نے مسکرا کر اپنے مشیر حاس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں سے بے پناہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے رپورٹ الگ رکھ دی اور ایک انگڑائی لے کر پرسکون لہجے میں بولے، بہت خوب، میری توقع کے برخلاف، میری سوچوں سے بہت زیادہ۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، صدر مملکت نے طمانے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس اور سیکرٹ سروس جس کام میں ناکام ہو گئی وہ کام ہو گیا۔ کیا جنرل لامو کا سراغ مل گیا جناب؟ سراغ؟ صدر مملکت ہنس پڑے۔ انہوں نے اسے تلاش کر لیا۔ ان دونوں کا جزیرہ فردوس کے عوام پر احسان عظیم ہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کا خون بہنے سے رک گیا۔ وہ دونوں کون ہیں جناب؟ صدر مملکت نے نرمی سے مسکراتے ہوئے سر کو منفی جنبش دے کر کہا، میں نہیں جانتا، اور اس کا کہنا درست ہی تھا۔ ان لوگوں کو سب سے الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے۔ یہ لوگ اسی طرح قوم کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور خدایا، میں نے اس شخص سے کتنی زیادتی کی ہے! یہ تمام باتیں میرے لیے ناقابل فہم ہے جناب، تمہارا ان باتوں سے بے خبر رہنا ہی بہتر ہے۔ صدر مملکت نے گہری سوچ سے ابھرتے ہوئے کہا، تم اب جا سکتے ہو۔ مشیر حاس تعظیم سے جھک کر کمرے سے نکل گیا۔ صدر مملکت چند لمحوں تک بے چینی سے ٹہلتے رہے، پھر ان کا ہاتھ مخصوص فون کی طرف بڑھا۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ بہرام نے کنکھیوں سے فون کی طرف دیکھا۔ اس فون کی گھنٹی بج رہی تھی جس کا سلسلہ بہراز صدر مملکت سے تھا۔ اس نے ریسیور اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی پیشانی تر تھی کیونکہ وہ ابھی سے کچھ دیر قبل ایک خاص ذریعے سے اوشان کو یہ حکم بھیج چکا تھا کہ شہزاد ٹائیگر کو قتل کر دیا جائے۔ وہ اب بے چینی سے اس فون کال کا منتظر تھا جس کے ذریعے سے ٹائیگر کے مرنے کی اطلاع دی جانے والی تھی۔ گزشتہ روز جب فون پر صدر مملکت نے بہرام سے ٹائیگر کے سلسلے میں بات چیت کی تو اس نے مارے غصے کے ریسیور کو اتنی شدت سے کیڈل پر پٹھا کہ ریسیور دو حصوں میں ٹوٹ گیا، لیکن جب صبح وہ دفتر واپس آیا تو اس نے ریسیور کو ٹھیک حالت میں پایا۔ غالباً اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والے شخص نے ریسیور تبدیل کر دیا تھا۔ اوشان کو ٹائیگر کے قتل کا حکم بھجوانے کے بعد اس نے ایک بار پھر دراز سے وہی شیشے نکالی جس میں ایک سفید ٹکیا رکھی ہوئی تھی۔ یہ موت کی ٹکیا تھی اور اس میں پرسکون ہلاکت کا سامان بند تھا۔ ٹائیگر خود اس کے ہی نہیں، اوشان کے بھی خوابوں کی تعبیر تھا۔ اسے تباہ کرنے کے خیال سے ہی وہ رات بھر سو نہیں سکا، لیکن وہ مجبور تھا، محبت فرض کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس نے گزشتہ روز فلکرافٹ کی تباہ کن شخصیت برونی کو حکم دیا کہ شہزاد ٹائیگر کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے تمام آدمی باری باری ٹائیگر کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر اس نے حتمی حکم اوشان کو بھجوایا اور اسے اسی سلسلے میں انتظار تھا کہ اس فون کی گھنٹی بجنے لگی جس کا تعلق صدر مملکت کے دفتر سے تھا۔ بہرام فون کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ 5 منٹ سے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور نہیں اٹھایا کیونکہ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ صدر مملکت سے گفتگو کرنے کی اس میں اب مزید تاب نہیں۔ اسے یہ اطلاع تو مل گئی کہ جنرل لامو کو ڈھونڈ نکالا گیا اور اسے واپس لامازی لینڈ بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
شہزاد اور روشان نے بروقت اسے تلاش کر کے جنگ کا خطرہ ٹال دیا تھا، بلکہ اب تو پھر سے دونوں ملکوں میں تعلقات خوشگوار ہونے کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ صدر مملکت کو یہ آخری رپورٹ خود بہرام ہی نے بھجوائی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت صدر مملکت اسی سلسلے میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ بہرام نے تھکی تھکی آنکھوں سے اس فون کی طرف دیکھا جس پر اوشان کو شہزاد ٹائیگر کے مرنے کی اطلاع دینی تھی۔ وہ فون یوں خاموش تھا جیسے مردہ حالت میں پڑا ہو۔ فون کی گھنٹی سے بیدار ہو کر بہرام نے آہستہ آہستہ ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھا دیا، لیکن ایسا کرتے وقت اس کی نگاہ سفید ٹکیا پر جمی رہی۔ اس ٹکیا کو اسے شیشے سے نکال کر میز کے ٹاپ پر رکھ دیا۔ بہرام اسپیکنگ، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پریزیڈنٹ۔ بہرام چوکنا ہو گیا کیونکہ پریزیڈنٹ کی آواز میں برہمی نہیں تھی، حالانکہ اسے اتنی دیر سے کال ریسیو کرنے پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا۔ آپ کی خدمت کے لیے مستعد، بہرام نے دفتری آداب کی خاطر کہا۔ فرمائیے، میں اب اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں تم سے شرمندہ ہوں بہرام، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ بات بھی میرے لیے ناقابل فہم ہے جناب، بہرام نے جلدی سے کہا۔ صدر مملکت کے انداز گفتگو میں اتنی نرمی کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے آدمی واقعی باکمال ہے، میں نے ٹائیگر کے سلسلے میں جو کچھ کہا اس کے لیے میری معذرت قبول کرو۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسے اپنی مرضی سے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اوہ، بہرام نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے ایک بار پھر کنکھیوں سے سفید ٹکیا کی طرف دیکھا، پھر اسے اٹھا کر بائیں ہاتھ سے شیشے میں واپس رکھ دیا۔ آپ نے بروقت فیصلہ کیا جناب، بہرام نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ شاید اب بھی تاخیر نہ ہو گئی ہو۔ کیا مطلب؟ جزیرہ فردوس کا وہ شاہکار تباہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ خود میں بھی چند ہی گھڑیوں کا مہمان تھا۔ ٹائیگر ختم ہو چکا ہے تو آپ کی یہ ندامت ضائع جائے گی، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صدر مملکت کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں کافی دیر قبل شہزاد ٹائیگر کو ٹھکانے لگانے کا حکم دے چکا ہوں اور اب مجھے اس سلسلے کی حتمی کال ہی کا انتظار ہے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ 1 منٹ جناب، شاید اطلاع مل گئی ہے، بہرام نے جلدی سے کہا اور اس مخصوص فون کا ریسیور اٹھا لیا جس پر ٹائیگر کے مرنے کی اطلاع موصول ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ بہرام نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ جان تھا۔ اوشان نے انکار کر دیا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ کیا مطلب جناب؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ نہیں، اوشان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، ٹائیگر کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرام جلدی بولنے لگا، اور یہ پیغام ابھی پہنچا دو، وہ دونوں تمہیں وہیں ملیں گے جہاں تم نے کچھ دیر قبل اوشان سے ملاقات کی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور دوسرے ریسیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹائیگر محفوظ ہے جناب، اوہ خدا کا شکر ہے۔ صدر مملکت کی پرسکون آواز سنائی تھی۔ مسٹر بہرام، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی ذہنی پریشانیوں سے بوکھلا کر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ جزیرہ فردوس میں ایک عظیم انسان نقصان سے محفوظ ہو گیا۔ بہرام کی آواز بھرا گئی، لیکن جناب میری درخواست ہے کہ مستقبل میں اس شخص کو استعمال کرنے کا کبھی حکم نہ دیجیے گا۔ کیا میں اسے اس عظیم کارنامے پر مبارکباد بھی نہیں دے سکتا؟ صدر مملکت کے لہجے میں حسرت کا عنصر تھا۔ نہیں جناب، یہ فلگراف کے اصولوں میں شامل نہیں۔ ویسے وہ خوش قسمت ہے کہ بال بچیا سیکرٹ سروس کا جو ایجنٹ مسز لامو کا تعاقب کرنے پر مامور تھا، اس نے چند تصویریں اتاری۔ اس طرح ٹائیگر نامی یہ قومی قوت نظر میں آ گئی ہے۔ اس کی پرواہ نہ کیجیے جناب، بہرام نے بڑے فخر سے بتایا۔ وہ آئندہ کسی اور ہی روپ میں سامنے آئے گا۔ کسی کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جسے مسز لامو کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کاش اسے کوئی انعام دیا جا سکتا، اس کی کامیابی ہی بہت بڑا انعام ہے۔ بہرام کا لہجہ اب بھی فخریہ تھا۔ جزیرہ فردوس کی حکومت نے اسے جو شخصیت بخشی ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سے زیادہ کسی شخص کو کوئی انعام نہیں دیا جا سکتا جناب۔ بہت خوب، میں ایک بار پھر اس کی ضرورت نہیں۔ بہرام کا لہجہ یک جذبات سے عاری ہو گیا۔ کیا میں آپ کی کوئی اور خدمت بھی کر سکتا ہوں جناب؟ نہیں، بس میری طرف سے ٹائیگر کا شکریہ ادا کر دینا، اس کو ہدایت کر دینا کہ جنرل لامو کو باہر و عافیت لامازی لینڈ پہنچا دے۔ خدا حافظ جناب۔ بہرام نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور پہلی بار اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایسی بشاشت نظر آنے لگی جیسے شاید کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ زندگی سے بھرپور تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ وہ زندگی کو موت کے منہ سے بچا لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے شیشے میں بڑی سفید ٹکیا کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ پھر کبھی صحیح، موت کی ٹکیا، اس نے زیر لب کہا اور شیشے کو دراز میں رکھ کر مکفل کر دیا۔ لامازی لینڈ کے دارالحکومت میں آنے کے بعد شہزاد کچھ بے چینی سے محسوس کرنے لگا۔ اس نے اوشان کو اپنی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے پایا تھا جن سے اس نے ٹائیگر کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان نظروں کو کوئی معنی پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور بے چین بھی یوں ہی تھا کہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے جنرل لامو کی بازیابی کے بعد اپنی چیف کو فون پر مشن کی کامیابی کا مسودہ سنایا تھا تو بہرام نے جس انداز میں رکھائی برتی تھی اس پر اسے افسوس ہوا، لیکن چیف کے اعصاب شکن کام کے بارے میں شہزاد کی معلومات وسیع تھی اور اس لیے بہرام کے رویے کو اس نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ البتہ اوشان کا یہ انداز اس کے لیے تشویش کا باعث بن گیا تھا۔ آخر کیا بات ہے؟ وہ ہر لمحے یہی سوچنے لگا۔ دارالحکومت میں اسے ایک الجھن یہ بھی درپیش تھی کہ ہر لامازی باشندوں سے قہر آلود نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب آس پاس دشمن ہی دشمن پھیلے ہوئے ہوں تو اس انداز میں بے چین ہونا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے جنرل لامو کو سرکاری طور پر لامازی حکومت کے حوالے کر دیا تھا اور حکومت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا بھی گیا۔ اس کے علاوہ حکومت وقت نے ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام بھی کیا جس میں لامازی صدر مملکت سے ان کی ملاقات بھی کروائی جانے والی تھی۔
وہ اسی جشن کے سلسلے میں لامازی لینڈ کے دارالحکومت میں مقیم تھا۔ اس کے بعد انہیں واپس جانے کی اجازت تھی۔ ان کی خاطر مدارہ کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ایک فوجی دستہ ساتھ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک کسی لامازی جاہل قوم پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں سوجی۔ وہ لوگ بس دور ہی دور سے ان کے لیے آنکھوں سے زہر اگلتے پھر رہے تھے۔ اس کا ذہن ایک بار پھر ان قاتلانہ حملوں میں الجھ گیا جو فلکرافٹ کے آدمی نے اس پر کیے تھے۔ بہرام سے وہ گفتگو بھی یاد آئی جس میں اس نے اوشان کو فوری طور پر فلکرافٹ واپس آنے کا حکم دیا، اور اس نے یہ بات اوشان سے پوشیدہ رکھی تھی۔ آخری بار جب اس نے بہرام کے مشن کی تکمیل کا مسودہ سنایا تو اس نے ایک بار پھر اوشان سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے اس نے ہنسی میں ٹال دیا تھا۔ پھر بہرام نے اس سے کہا کہ اوشان سے صرف اتنا کہہ دے کہ نیلگوں تتلیاں آئی ہیں۔ شہزاد نے یہ پیغام بھی اپنی ذات تک ہی محدود رکھا۔ نہ جانے کہ وہ یہ بات اوشان سے نہ کہہ سکا اور اب اوشان سے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن کا مفہوم سمجھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ شہزاد نے سوچا کہ اسے یہ کڑوا گھونٹ اب بھر ہی لینا چاہیے۔ اس نے اوشان کو بہرام کا پیغام سنا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وقت شہزاد کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب لامازی جنرل کے ساتھ اپنے ہوٹل میں واپس آئے تھے۔ انہوں نے رات کا کھانا ڈائننگ ہال میں کھایا تھا۔ اچانک ایک ویٹر اوشان کے قریب آیا۔ اس نے کسی ایسی زبان میں اوشان سے بات چیت شروع کر دی جو شہزاد اور جنرل لامو دونوں کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ویٹر کی باتیں سن کر اوشان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، یوں محسوس ہوا جسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اوشان اپنے تاثرات چھپانے کا ماہر تھا، لیکن وہ یقیناً کوئی ایسی ہی بات تھی جسے اوشان شاید یقین کی منزل تک پہنچانے کی اجازت ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے انتہائی تلخ لہجے میں اس ویٹر کو کوئی جواب دیا، جسے سن کر ویٹر سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ وہ لوگ پہلے ہی آرڈر دے چکے تھے، اس لیے نئے ویٹر کی آمد یوں بھی شعبے میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ شہزاد نے اوشان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، لیکن اوشان بے نیازی ظاہر کرنے لگا۔ اوشان! شہزاد نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اس وقت وہ دونوں لامازی دارالحکومت میں گھوم پھر کر واپس اسی ہوٹل میں آ گئے تھے جہاں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو نہیں ہوں۔ تمہارے رویے میں کچھ عجیب سی کیفیت ہے۔ تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی بجائے اپنے آپ میں وہ تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے کہ میں مدت سے خواہش مند ہوں۔ اسی لمحے ایک فوجی افسر اندر آ گیا اور ان کو مزید بات چیت کا موقع نہ مل سکا۔ شہزاد نے سوچا کہ بہرام کا وہ عجیب سا پیغام کسی اور وقت اوشان کو سنا دے گا۔ فوجی افسر نے انہیں جشن میں شرکت کرنے کا دعوت نامہ دیا، پھر ایک طرف بیٹھا ان کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لامازی لینڈ کے صدر مملکت آپ سے ملاقات کریں گے۔ افسر نے مسکرا کر انہیں خوشخبری سنائی۔ اپنے بٹوے کا خیال رکھنا شہزاد، اوشان بڑبڑایا۔ افسر چونک کر اوشان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے حیرت سے شہزاد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہزاد کے اس تبصرے پر ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے افسر پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے لیے کوئی تصحیح آمیز بات کہی گئی ہے۔ وہ فوجی افسر کے ساتھ باہر آ گئے۔ جس عمارت میں جشن کا اہتمام کیا گیا تھا اس تک سفر کرتے ہوئے شہزاد مسلسل اس فوجی افسر سے باتیں کرتا رہا۔ فوجی افسر کا مارے ہنسی کے برا حال تھا، لیکن وہ ہنس کر اپنے مہمانوں کو بدظن کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک بات ہے کہ شہزاد اسے بے پناہ متانت سے باتیں کر رہا تھا، اور موزے بھی اس کا پسندیدہ ہی رہا ہوگا، یعنی ایسی عورتیں جن کے چہروں پر انگنت برے تل نہیں ہوتے۔ ان کی مثال ایک ایسی تاریخ رات جیسی ہے جس رات کو ستارے نظر نہ آتے ہوں۔ عمارت بے حد حسین اور پرشکوہ تھی۔ شہزاد نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ اس عمارت پر کوئی پرلطف تبصرہ سننا چاہتا تھا۔ لامازی لینڈ آنے کے بعد ایک بار پھر اوشان کی دلی نفرت اود کر آئی تھی، لیکن وہ محتاط تھا۔ اس نے اب تک کسی پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیا بھی تو اس زبان میں جسے صرف شہزاد ہی سمجھ سکتا تھا، اور شہزاد کے لیے اس کے تبصرے سن کر ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو جاتی تھی۔ مجھے تو یہ عمارت کوئی نیلام گھر لگتی ہے، اوشان نے منہ بگاڑ کر کہا۔ شہزاد نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فوجی افسران سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ انہیں سینٹرل والٹ تک پہنچا دیا گیا۔ وہاں لامازی لینڈ کے صدر مملکت اور جنرل لامو ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اس کمرے کی چھت 50 فٹ اونچی تھی۔ شہزاد نے لامازی صدر کی تصویریں دیکھی تھی، لیکن وہ بذات خود تصویروں سے کافی مختلف تھا۔ صدر نے مسکرا کر شہزاد کی طرف دیکھا اور مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں مسٹر شہزاد، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم سے ملاقات بھی ہو گئی۔ شہزاد نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اس نے لامازی صدر سے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، اس نے انکسار سے کہا، میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مصافحہ کا ہمارے ہاں یہ مطلب جانا جاتا ہے کہ میں نہتا ہوں۔ میں چونکہ مسلح ہوں، اس لیے میں ہاتھ ملا کر جھوٹ نہیں ظاہر کرنا چاہتا۔ بہت خوب، لامازی صدر نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں شاہانہ پن برقرار رہا، جیسے اسے اپنا ہاتھ مسرد کر دینے پر ذرا بھی ملال نہ ہو۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ نوجوان جب ہر لامازی فردوسی سے ہاتھ ملایا کرے گا اور ہر فردوسی لامازی کا ہاتھ تھام لینے میں کوئی آر نہیں سمجھا کرے گا۔ ایسی صورت میں سچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مصافحہ کر ہی لینا چاہیے۔ شہزاد نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ لامازی صدر ہنس پڑا اور جنرل لامو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ اس وقت وہ اپنی یونیفارم میں تھا اور عمر سے کہیں کم نظر آ رہا تھا۔ صدر مملکت کی اجازت سے جنرل لامو نے کہا، میں اپنے معزز مہمانوں کو دلچسپ ترین مظاہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اوشان اور شہزاد کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے آپ دونوں نے اس زبردست فوجی پہرے کو محسوس تو نہیں کیا ہوگا۔ صدر مملکت اور آپ کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔
शहजाद ने किनखियों से इधर देखा जहां से 8 सिपाही नजर आ रहे थे। उनमें से हर एक जवान उम्र की दहलीज पार कर चुका था और तभी शहजाद ने मौत की बू महसूस करनी शुरू कर दी। वो 8 सिपाही मुसल्लह थे और उनकी राइफलों का रुख ओशान और शहजाद की तरफ था। शहजाद ने सूरत हाल पर एक तवील सांस ली और खुद को पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। जनरल लामू ने इस बात में सर हिला दिया। उसके अंदाज से जो नरमी झलक रही थी उसमें भी सख्ती का अंसर झलक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के वस में रखे हुए कांच के एक संदूक की तरफ बढ़ने लगा। शहजाद ने उस संदूक की तरफ देखा तो चौंके बगैर ना रह सका। उसमें एक तलवार रखी हुई थी। उस तलवार के दस्ते पर हैमरे मुज़य्यन थे। हीरे कांच के संदूक पर पड़ने वाली रोशनी की वजह से कई रंग की किरणें मुनक्किस कर रहे थे। तलवार तेज धार थी और उसका ब्लेड भी चमक रहा था। कांच के संदूक की तरफ बढ़ते वक्त जनरल लामो के जूतों से धमक पैदा हो रही थी। कमरे में हल्की थी लेकिन तेज रोशनी की वजह से यूं महसूस हो रहा था जैसे सूरज इस कमरे में अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद हो। जनरल लामो उस कांच के संदूक के करीब रुक गया। उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और जनाब सदर मुमलिकत, मैं आपके सामने इस वक्त जिस चीज़ की नुमाइश करने वाला हूँ वो एक तलवार है। ये एक कदीम तलवार है और उसे सनाजो की तलवार कहते हैं। शहजाद मजीद चौंक पड़ा क्योंकि सनाजो जजीरा फिरदौस का वो दूर आफ्तादा कस्बा था जिसका ताल्लुक उसके उस्ताद ओशान से था। उसने किनखियों से ओशान की तरफ देखा। ओशान का चेहरा जज्बात से आरी था। उसके चेहरे पर कोई तासुर न देकर शहजाद ने अंदाज़ा लगाया कि वो इस तलवार को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा। वो एक बार फिर तलवार की तरफ मुतवज्जा हो गई। ये तलवार लगभग 7 फुट लंबी थी। उसके दस्ते पर सुर्ख और सब्ज़ हीरे जुड़े हुए थे। क्या आप लोग सनाजो की लोक कहानी के बारे में कुछ जानते हैं? जनरल लामो ने अजीब से लहजे में कहा। कमरे में उसके अंदाज से ड्रामाई तासुर पैदा हो गया। हर शख्स अपनी जगह खामोश और बेहरकत खड़ा था जैसे ये सब कुछ हर एक के लिए तहय्युर हेज़ हो। हर एक को किसी अजीब और नाकाबिल फ़हम वाक़े का इंतज़ार हो। उसी लम्हे सदर मुमलिकत की निगाह शहजाद पर जम गई। शहजाद बेपनाह खतरा महसूस करने लगा। उसने एक बार फिर ओशान की तरफ देखा। ओशान का चेहरा अब भी जज्बात से आरी था। वो यूं खड़ा जनरल लामो को देख रहा था जैसे मामला उसकी समझ से बालातर हो लेकिन उसे इस मामले से ज़रा भी दिलचस्पी ना हो। तुम वो कहानी सुना सकते हो मोअज़्ज़ज़ मेहमान? सदर मुमलिकत ने शहजाद को मुखातिब किया। मेरा ख्याल है अपने मुल्क की ये लोक कहानी तुम्हें ज़रूर आती होगी। शहजाद ने कंधे उचका दिए। सनाजो एक छोटा सा कस्बा है जहाँ के लोग बेहद उसरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ ज़िंदगी गुजारना महाल है और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ लमादी अवाम ने सनाजो के लोगों के साथ माजी में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। ये कहते हुए शहजाद ने ओशान की तरफ देखा। ओशान ने उसकी जुर्रत से मुतासिर होते हुए इस बात में सर हिला दिया। लमादी सदर मुमलिकत के मुंह पर उसे और उसकी पूरी कौम को इस अंदाज में इल्ज़ाम देना कोई मामूली काम नहीं था। शहजाद ने पहली बार अपने उस्ताद की आंखों में अपनी तारीफ की चमक देखी तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। तुमने ठीक कहा, ओशान बोला। मैं उस लोक कहानी के बारे में पूछ रहा हूँ, जनरल लामो ने कदरे तज़हीक आमेज़ लहजे में कहा। शहजाद की बात से उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नमूदार हो गई थी। सनाजो के मास्टर की कहानी, वो कहानी मुझे मालूम है, ओशान ने सांप की सी फनकारती हुई आवाज़ में कहा। तुम लोगों ने मास्टर ऑफ सनाजो की खिदमत हासिल की थी लेकिन फिर उसे अदायगी नहीं की थी। ये मास्टर ऑफ सनाजो की तलवार है। जनरल लामो भड़क कर बोला। ये उस दौर की निशानी है जब लामाजी लैंड कमज़ोर था और उसे बाहर से ताकतवर लोगों की खिदमत किराए पर हासिल करना पड़ती थी। हाँ, लेकिन अदायगी नहीं की जाती थी। ओशान घुर्राया। ये उस मास्टर की तलवार है जिसने उसकी तेज़ दहाड़ पर कई इंसानों का खून बहाया। वो उस दौर में बादशाही वक्त का खास आदमी हुआ करता था। उसे एक दुश्मन मुल्क के लिए किराए पर तलब किया गया लेकिन मुआवजा दिए बगैर उसको रुखसत कर दिया गया था। ओशान ने गुस्से से कहा। जब बादशाही वक्त ने देखा कि इस किस्म के ताकतवर लोगों की खिदमत हासिल करना लामाजी लैंड के लिए खतरनाक है तो उसने मास्टर ऑफ सनाजो को रुखसत कर दिया था, उसका मुआवजा अदा किए बगैर। ओशान ने फिर कहा। और उसके बाद से कभी मास्टर ऑफ सनाजो की खिदमत हासिल नहीं की गई और ना ही उसके उन लोगों को किसी काम पर लगाया गया जिन्हें मास्टर रात के शेर कहा करता था। जनरल लामो ने सोच चेहरे से कहा। वो ओशान की बातों का जवाब देने के बजाय अपने ही कहे जा रहा था। हमने इस किस्म की ताकतों का इस्तेमाल छोड़ दिया लेकिन फिरदौसी हुकूमत ने ना सिर्फ सनाजो के मास्टर को बुला भेजा बल्कि उन्होंने एक ऐसा शख्स भी तैयार किया जिसे टाइगर का खिताब दिया गया है। शहजाद के जिस्म में सर्द से लहर दौड़ गई। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि फिलक्राफ्ट का ये सबसे अहम और जजीरा फिरदौस का सबसे कीमती राज दुश्मन तक भी पहुंच चुका है। अब तक वो लामादी सदर को मुस्कुराते हुए देख रहा था जैसे इस कहानी को सुनकर वो महज किसी कहानी जैसा ही लुत्फ हासिल कर रहा हो। लेकिन जनरल लामो ने जैसे ही आखिरी बात मुकम्मल की सदर मुमलिकत के होंठों से मुस्कुराहट रुखसत हो गई। वो अब सख्त नज़रों से ओशान और शहजाद को घूर रहा था। ओशान यूँ खड़ा था जैसे वो पत्थर का मुजस्सिमा हो। उसके चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं था। शहजाद का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। इस वक्त जनरल लामो ने उन्हें जिस सूरत हाल से दोचार कर दिया उसका नतीजा उनकी इबरतनाक मौत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था।
اس کہانی کا مقصد کیا ہے جنرل؟ محترم جنرل، شہزاد نے سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے دریافت کیا۔ لامازی قوم کے بعض اعلیٰ دماغوں کا دعویٰ ہے کہ جزیرہ فردوس نے سناجو کے قاتل ماسٹر کی خدمات حاصل کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ فردوس اس بار اپنی فوجوں کو میدان میں نہیں اتارنا چاہتا، بلکہ وہ سناجو کے ماسٹر اور ٹائیگر کے ذریعے لامازی لینڈ کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لامازی لینڈ کے قابل احترام صدر مملکت کو جزیرہ فردوس کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مجھے اغوا بھی اسی سلسلے میں کیا گیا تھا، اور اب ماسٹر آف سناجو کے علاوہ ٹائیگر جہاں موجود ہے، تم دونوں کی آمد کا واحد مقصد یہ ہے کہ لامازی لینڈ کے موجودہ صدر مملکت کو قتل کر دو۔ شہزاد نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان نے صدر مملکت کی طرف دیکھا اور سر کو خفیف سے حرکت دی، لیکن صدر مملکت جس انداز میں کھڑے تھے ویسے ہی ساکت و جامد ایستادہ رہے۔ شاید انہوں نے اوشان کا منفی اشارہ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آج ہم ان کاغذی شیروں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا، جنرل لامو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شہزاد نے اوپر بالکنیوں کی طرف دیکھا۔ اب ہر بالکنی میں ایک ایک رائفل بردار نظر آ رہا تھا۔ جنرل لامو کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ سناجو کی تلوار کانچ کی صندوق پر پڑی چمک رہی تھی۔ شہزاد جانتا تھا کہ اس کے استاد اوشان کی تلوار ہے۔ بالکنی میں کھڑے رائفل بردار نے رائفلیں اوشان اور شہزاد پر تان رکھی تھی، اور جنرل کا ہاتھ گرتے ہی ان گنت گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہونے کے لیے رائفلوں میں بے چین تھی۔ جنرل لامو کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ لامازی لینڈ کا صدر سطح کے عالم میں کھڑا تھا۔ شہزاد نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اس کے عضلات آہستہ آہستہ سے سخت ہوتے جا رہے تھے، اور اس نے بھی ایک طویل سانس لیا اور اپنے جسم کے تمام عضلات کو اکڑانے میں مصروف ہو گیا۔ عمارت میں موت کا سناٹا تھا۔ سینٹرل والٹ نامی اس عمارت میں جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں آتے وقت شہزاد ٹائیگر کے ذہن میں ہلکا سا شبہ بھی پیدا ہوا کہ کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اب وہ 8 رائفل برداروں میں گھرے کھڑے تھے، جبکہ جنرل لامو کا ہاتھ سر سے بلند ہو چکا تھا۔ بس اس نے اپنا ہاتھ گرانا تھا اور رائفل برداروں کی رائفلوں سے گولیاں ہی گولیاں نکل کر ان کے جسموں میں پیوست ہو جانی تھی۔ شہزاد نے محسوس کر لیا کہ اوشان نے اپنے جسم کے تمام عضلات میں اکڑن پیدا کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ ویسی ہی اکڑن تھی جیسے کہ حملہ آور ہونے سے پہلے کوئی بلی جست لگاتے وقت اپنے جسم میں پیدا کر لیتی ہے۔